बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अमजद अली साबर एडवोकेट मुस्लिम उम्मा टीवी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि सिविल रिवीजन क्या होती है और किन आर्डर्स के ख़िलाफ़ सिविल रिवीजन आप फ़ाइल कर सकते हैं। जजमेंट के ख़िलाफ़ आप सिविल रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं और सीपीसी में इस हवाले से कौन सा रेलिवेंट प्रोविज़न है और सिविल रिवीजन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए शेयर करूँगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स, सिविल रिवीजन सीपीसी में सेक्शन 115 के तहत फ़ाइल की जाती है और सिविल रिवीजन इन आर्डर्स के ख़िलाफ़ भी फ़ाइल की जा सकती है जिनका ज़िक्र आर्डर 43 रूल 1 सीपीसी और सेक्शन 104 सीपीसी में दर्ज ना हो, यानी ये अपीलेबल आर्डर्स हैं। इनके अलावा जो भी आर्डर हैं उनके ख़िलाफ़ आप सिविल रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं। तो सिविल रिवीजन में आप प्ली ले सकते हैं। ये 3 ग्राउंड्स हैं रिवीजन की: टू हैव एक्सरसाइज ए जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड in it by law, or to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or to have acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity। यानी अदालत अपने इख्तियारात से तजावज़ करके कोई आर्डर पास करती है तो ये भी एक ग्राउंड सिविल रिवीजन के लिए हो सकती है। अगर अपने इख्तियारात के इस्तेमाल करने में अदालत फ़ेल हो जाती है तो ये भी एक सिविल रिवीजन की ग्राउंड हो सकती है। या अदालत दौरान जजमेंट आर्डर इल्लीगैलिटी और मटीरियल इर्रेगुलरिटी का इर्तिकाब करती है तो इस सूरत में भी ये सिविल रिवीजन के ग्राउंड हो सकती है। तो सिविल रिवीजन की फाइलिंग के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल, यानी ऑर्डर शीट, जो भी प्रोसीडिंग कोर्ट में हुई हैं वो सारी प्रोसीडिंग की आपने अटेस्टेड कॉपी वो सिविल रिवीजन तैयार करके उसके साथ लगानी होती है। इसके अलावा क्योंकि रिवीजन में अमूमी तौर पर रिकॉर्ड तलब नहीं किया जाता तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप मुकम्मल जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो सिविल रिवीजन वो उनकी अटेस्टेड कॉपी लेके सिविल रिवीजन के साथ आपने अटैच करना होती है। तो इसका जो लिमिटेशन है सिविल रिवीजन के लिए 90 डेज़ है। विदिन 90 डेज़ आपने सिविल रिवीजन फ़ाइल करनी होती है। अगर तो सिविल कोर्ट का आर्डर है तो उसके ख़िलाफ़ आपने सिविल रिवीजन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप फ़ाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए लिमिटेशन जो है वो 90 डेज़ है। आपने विदिन 90 डेज़ वो सिविल रिवीजन फ़ाइल करना होती है। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई जजमेंट है तो उसके ख़िलाफ़ आपने 90 डेज़ में हाई कोर्ट में सिविल रिवीजन फ़ाइल करनी होती है। तो इस हवाले से मैं आपसे चंद के इस्लाह शेयर करता हूँ, वो मुलाज़ा करते हैं। निगरानी
کے مرحلے پر اضافی شہادت دیے جانے کی عموماً حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، البتہ کوئی سرکاری ریکارڈ جس پر انحصار کیا گیا ہو اور مقدمے کے محاسن پر اثر انداز ہوتا ہو تو عدالت درست مناسب نتیجے پر پہنچنے کی خاطر اس کا معائنہ کر سکتی ہے۔ یہ تھی جی 2015 SCMR 1398۔ نیکسٹ کیس ہے جی، سائل نے نگرانی دائر کی مگر اس کے ساتھ صفحہ مثل پر موجبات اپیل، نقل درخواست، ہائے نگرانی، نقول، عذرداری اور متفرق درخواست ہائے، جو کہ درخواست مقدمہ بازی دی گئی تھی اور عدالت نے جو پہلی بار فیصلہ جات یا احکامات صادر کیے تھے شامل نہ کر سکا، جو کہ نگرانی کے ساتھ لگائے جانے ضروری تھے۔ کوئی ایسی دستاویزات اس نے صفحہ مثل پر نہ لگائی جس سے ظاہر ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، نگرانی مناسب طور پر دائر نہ ہوئی تھی اور خارج کر دی گئی۔ یہ تھی جی 2015 MLD 1484، گلگت بلتستان چیف کورٹ۔ نیکسٹ کیس ہے جی، مدعا نے جب جواب دعویٰ داخل کیا تو اس میں عدالت دیوانی کے اختیار سماعت کا کوئی اعتراض درج نہ کیا، نہ ہی اس بابت کوئی درخواست استرداد دعویٰ دائر کی اور نہ ہی ایسی کوئی تنقید واضح کرائی۔ دوران اپیل بھی موجبات اپیل میں ایسا اعتراض نہ اٹھایا۔ اب بوقت دائر کی روبرو عدالت عالیہ اس نے عدالت کے اختیار سماعت کا اعتراض اٹھا کر اعتراض کھڑا کر دیا، جو کہ اس وقت قابل غور نہ تھا۔ نگرانی خارج شد۔ یہ تھی جی 2015 MLD 1487 لاہور۔ نیکسٹ ہے جی، عدم پیروی کی بنا پر نگرانی خارج کرنے کا کوئی قانون ضابطہ دیوانی میں نہیں ہے، تاہم عدالت مورثی اختیارات کے تحت نگرانی کو عدم پیروی خارج کر سکتی ہے۔ یہ تھی جی 2015 CLC 75 سندھ۔ نیکسٹ کیس ہے جی، مدعا نے اعتراض کیا کہ سائل نے اپنی درخواست نگرانی کی ہمراہ ڈگری کی مصدقہ نقل لفظ نہ کی، اس لیے اس کی نگرانی خارج فرمائی جائے۔ قرار دیا گیا کہ مصولہ کا اعتراض بیکار ہے کیونکہ ایسی ضرورت اپیل کے لیے ہے، نگرانی کے لیے نہ ہے۔ دفعہ 115 ضابطہ دیوانی کی ضرورت صرف یہ ہے کہ تحریر، مقدمہ، دستاویزات اور ماتحت عدالت کے حکم کی نقول لفظ کی جائیں۔ اس میں ڈگری کی نقل کا ذکر نہیں ہے۔ آرڈر 41 رول 1 اور دفعہ 115 ضابطہ دیوانی۔ یہ تھی جی 2015 CLC 357 سندھ اور اس کے ساتھ ہے 2006 YLR 2613۔ نیکسٹ ہے جی، ایپیلانٹ کی نگرانی معزز عدالت میں زیر سماعت تھی کہ فریقین میں راضی نامہ ہو گیا اور رضامندی کی ڈگری صادر کر دی گئی۔ اس دوران مصولہ نے رضامندی کی ڈگری کے خلاف درخواست منسوخ کی ڈگری 12/2 ضابطہ دیوانی گزاری۔ اس کا بھی فیصلہ نہ ہوا تھا کہ عدالت عالیہ نے نگرانی کا فیصلہ محاسن پر کر دیا۔ قرار دیا گیا کہ جب تک کہ منسوخ کی ڈگری کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، نگرانی کا فیصلہ محاسن پر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عدالت عالیہ کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا اور درخواست منسوخ کی ڈگری کا فیصلہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ یہ تھی جی 2014 SCMR
665 کسی کو گھر پر شہادت کلمہ کرنے کے لیے کسی فریق کی درخواست منظور ہو جائے یا خارج ہو جائے، ان ہر دو صورتوں میں ایسے احکامات کے خلاف زیر دفعہ 115 ضابطہ دیوانی نگرانی دائر کی جا سکتی ہے۔ یہ تھی جی PLJ 2014 لاہور 230۔ دفعہ 115 ضابطے عدالت عالیہ مجاز ہے کہ مثل کسی مقدمہ کی جس کی اپیل عدالت اپیل میں ہوتی ہے اور جس کو کسی عدالت متحد عدالت عالیہ مذکور نے فیصلہ کیا ہو اپنے پاس طلب کرے، اور اگر یہ ظاہر ہو کہ عدالت متحد مذکور نے وہ اختیار نافذ کیا جو کہ قانوناً اس کو حاصل نہ تھا۔ نیکسٹ، یا جو اختیار اسے حاصل تھا اس کو عمل میں نہیں لایا گیا، یا اپنے اختیارات کی تعمیل میں خلاف قانون کارروائی کی یا کوئی بے ضابطگی عظیم کی، تو عدالت ایسا حکم صادر کرے گی جو مقدمہ کے لیے مناسب ہے۔ نیکسٹ کیس ہے جی، عدالت کے موثی اختیارات زیر دفعہ 151 ضابطہ دیوانی کے تحت گزاری گئی درخواست پر حکم کے خلاف اپیل ہوگی، نگرانی نہیں ہو سکتی۔ یعنی 151 کی اپلیکیشن اگر پر کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو اس کے خلاف نگرانی نہیں ہو سکتی، اپیل ہوگی۔ یہ تھی جی 2014 CLC 92۔ نیکسٹ ہے جی، زیر دفعہ 115 ضابطہ دیوانی نگرانی دائر کرنے کی میعاد 90 دن ہے۔ سائل نے نگرانی 6 دن کی تاخیر سے دائر کی اور 7 دفعہ 5 قانون میعاد 1908 تاخیر میں معافی کے لیے درخواست شامل کی۔ دفعہ 29 دفعہ 2 قانون میعاد 1908 کی روح سے دفعہ 5 قانون میعاد 1908 کا اطلاق نگرانی پر نہ ہوتا ہے۔ سائل کی نگرانی بوجہ زائد المیعاد ہونے کے خارج شد۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی، یہ جو کنڈونیشن آف ڈیلے کا جو قانون میعاد کی دفعہ 5 کا اطلاق جو ہے نگرانی پر نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ سائٹیشن ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ 2014 YLR 116 سندھ، اور اس کے ساتھ ہے جی 2006 SCMR 676۔ تو ویورز، جیسا کہ آج آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا کہ نگرانی کیا ہوتی ہے اور کن آرڈرز کے خلاف نگرانی ہو سکتی ہے، اس میں آرڈر 43 اور سیکشن 104 CPC میں جو آرڈرز دیے گئے ہیں وہ اپیلیبل آرڈر ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی آرڈر ہوں گے وہ آپ ان کے خلاف نگرانی فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے 90 دن کی لمیٹیشن ہے، اور یہ دفعہ 115 CPC کے تحت آپ فائل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کی۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔